آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں اور بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ کے بارے میں، اور وہ واقعہ بت شکنی جو نمرود اور پوری قوم کے لوگوں پر بے حد ناگوار گزرا۔ ایسے دور میں جب کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا، جب ظلمتیں ڈیرا جمائے ہوئے تھے، جھوٹے خداؤں کی فسوکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی، ایسے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو آج دنیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا، بلکہ جو دوسرے جھوٹے خدا انہوں نے بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظمت اور پوری جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے توحید پرستی کی جو تصویر پیش کی ہے وہ بڑی جرت افزا ہے اور باطل کو جلا دینے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیل اللہ کا لقب بھی ملا۔ خلیل اللہ کا مطلب اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کچھ عجیب انداز میں ہوئی۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام شنار، جس کو بیبلونیا کہا جاتا ہے، یہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ شہر عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے، اور اس دور میں جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ مورخین جس کا نسب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا، اور اس کا پائے تخت بابل یعنی آج کے زمانے کا بیبلونیا تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان 4 شخصوں میں سے تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکومت عطا کی تھی، جن میں سے 2 کافر اور 2 مومن تھے۔ مومنوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر جن میں سے ایک نمرود اور ایک بخت نصر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات پر حکومت کا واقعہ اور حضرت ذوالقرنین کے دنیا کے آخری کنارے تک کے سفر کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو چینل پر کلک کر کے ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں، جو آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کے اسباق بھی دیں گے۔ اور بخت نصر کے قصے کو بھی انشاءاللہ جلد ہی جاننے کے لیے پلیز سبسکرائب کیجیے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بڑا جابر بادشاہ تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے ہم شکل بت بنا کر لوگوں سے اس کی پوجا کروایا کرتا تھا۔ اس کے دربار میں کاہن اور نجومی بکثرت اس کے مقرب تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج شاہی پہننے والا یہی بادشاہ تھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ نمرود نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج اور سارے ستارے بھی بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہن اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر اپنی محدود عقل سے یہ دی، کہا کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، لیکن تقدیر الہی اور اس کی مشیت کو کون بدل سکتا ہے؟ لہٰذا اسی دوران میں اللہ کی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ بادشاہ کے خوف سے آپ کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا تھا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 سال کی عمر تک اور بعض کے مطابق 17 سال کی عمر تک آپ نے اسی غار میں پرورش پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، لیکن لوگ ان کی ہمدردی اور لوگوں کی امداد اور غمگساری کرنے کی صفات کی بنا پر انہیں آزر کہا کرتے تھے۔ آزر کا مطلب مدد کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آزر آپ کے والد نہیں بلکہ چچا تھے، اور دلیل میں یہ بات کہتے ہیں کہ پیغمبر کے والد مشرک نہیں ہو سکتے، لیکن یہ لوگ غلطی پر ہے کیونکہ قرآن جگہ جگہ انہیں والد ہی کہہ رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم کے والد بھی ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں ایک بھی دفعہ کسی بت کی پوجا نہیں کی، اور آپ کو شروع ہی سے ان بتوں سے چڑ سی محسوس ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنے والد اور قوم کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً ان بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اللہ رب العزت پر بڑا ہی مضبوط تھا۔ آپ نے سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے والد سے شروع کیا۔
منصب نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کئی دن بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد پتھر تراشنے میں مصروف ہے۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے والد کا سوال نظر انداز کر دیا اور جھک کر ایک چھوٹا پتھر سے تراشا ہوا بت اٹھایا اور ادب و احترام سے اور نہایتی محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم نے اس باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلاؤں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ آپ کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم دین حق کی دعوت دیتے تھے اور قوم سے پوچھتے کہ تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، جبکہ نہ تو یہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ وہ لوگ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم انہیں سمجھاتے کہ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو خود تمہارے بنائے ہوئے ہیں، تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہ کیسے تمہارے بنانے والے ہو سکتے ہیں؟ لیکن بار بار تاکید اور حق کو واضح کر کے سمجھانے کے باوجود قوم کے لوگ شرک سے باز نہ آتے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے اور آپ کی عمر 16 سال تھی۔ حضرت ابراہیم غور و فکر کیا کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، اور پھر آپ نے ان بتوں کو توڑ دینے کا ارادہ کیا اور اپنی قوم کو آپ ان بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی بھی دیا کرتے تھے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ان کے بتوں کی عید آ گئی اور ساری قوم کے لوگ عید کی تیاری میں لگ گئے۔ عید کے تہوار کو وہ لوگ شہر سے باہر ایک میلہ لگا کر منایا کرتے تھے، تو ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے، لہٰذا اب وہ موقع آ گیا تھا کہ پوری قوم شہر سے باہر میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ اس قوم کے لوگ تہوار کے دن کھانا بنا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور شام کو میلے سے لوٹ کر اس کھانے کو تبرک سمجھ کر کھا لیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے تو یہ کھانا بہت زیادہ تھا اور ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو دور، اسے چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے سامنے اتنا کھانا پڑا ہے تو تم انہیں کھاتے کیوں نہیں؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ اور پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ ان میں سے اکثر بت آپ کے والد آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ بہرحال جب شام کو قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت اوندھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ کہنے لگے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچے کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بھی بتوں کی بے حرمتی کرنے کی ہمت نہ ہو۔